چنانچہ مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی جس کو اپنے حسن و جمال پہ بڑا ناز تھا. وہ ایک مرتبہ نہانے کے بعد کپڑے بدل کے اپنے بال سنوار رہی تھی، آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور بہت اپنے آپ پہ فریفتہ تھی کہ میں بہت حور پری ہوں. خاوند نے دیکھا تو اس عورت نے بڑے ناز نخرے سے بات کی کہ کوئی ہے مرد ایسا جو مجھے دیکھے اور میری تمنا نہ کرے. تو خاوند نے کہہ دیا ہاں، عبید بن عمیر. یہ مسجد نبوی میں ایک خطیب تھے، اس زمانے میں عالم تھے جو درس دیتے تھے اور بڑے باخدا بزرگ تھے. اس نے ان کا نام لے دیا کہ عبید بن عمیر. تو میاں بیوی کا تعلق عجیب سا ہوتا ہے. آگے سے کہنے لگی کہ تو مجھے دے اجازت، میں تجھے دکھاتی ہوں کہ وہ پھسلتا کیسے ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. عورت کو اجازت مل گئی، وہ نکلی باہر، مسجد کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی. اب مسجد سے جب وہ باہر نکلے تو عورت نے پہلے تو ایسی بات کہی کہ جیسے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے کھڑی ہو. تو چونکہ انہوں نے مسئلہ بتانا ہوتا تھا، ذمہ دار تھے، تو وہ کھڑے ہو گئے. اس نے بات کرتے کرتے اچانک اپنا نقاب ہٹا دیا. اس کا خیال یہ تھا کہ جب وہ میرے حسن و جمال کو دیکھیں گے تو فریفتہ ہو جائیں گے. جیسے ہی اس نے ایسا کیا تو انہوں نے نظر ہٹا لی اور کہا کہ دیکھو تم کیوں ایسے کام کے بارے میں سوچتی ہو جس سے دنیا میں بھی تمہیں ذلت ملے گی، آخرت میں بھی تمہیں ذلت ملے گی. اب یہ الفاظ اتنے درد کے ساتھ ان کے منہ سے نکلے، وہ شرما گئی، واپس آ گئی. خاوند نے پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگی کیا مرد ہی نیک ہوتے ہیں، عورتیں نہیں نیک ہو سکتی؟ میں بھی نیک بنوں گی. اس کی زندگی بدل گئی. اس کے بعد وہ روز اپنے خاوند سے پوچھتی عشاء کے وقت کہ تمہیں میری ضرورت ہے. اگر کہتا ہاں تو خاوند کے پاس وقت گزارتی، اور اگر وہ کہتا نہیں تو جبہ پہن لیتی اور ساری رات مصلی پہ عبادت کرتی. اس کا خاوند کہا کرتا تھا کہ پتہ نہیں عبید بن عمیر نے ایک فکرہ بول کے میری بیوی کو راہبہ کیسے بنا دیا. وہ راہبہ بن گئی. شکار کرنے کو آئے، شکار ہو کے چلے.